أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب یہ اقلاب سے بنا ہے، اقلاب پڑھیے، اسی کو قلب یہاں کہا جا رہا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے تو نون اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کیا جائے، جیسے لیمبذنہ، یہ تو اقلاب جانتی ہی ہیں کہ نون ساکن ہو یا تو تنوین ہو، اس کے بعد اگر حرف با آ گیا ہے تو آپ کو میم پڑھنا ہے۔ یہاں دیکھیں لیم، یا ہے، یا کے بعد نون ساکن ہے نا، اور نون ساکن کے بعد لفظ جو حرف جو آیا ہے وہ با آیا ہے، تو نون ساکن کے بعد با آئے یا پھر تنوین کے بعد با آئے، آپ کو کرنا کیا ہے، میم بنا دینا ہے نون کو یا تنوین کو، تو اسی لیے یہاں پڑھیں گے لیمبذنہ، یون نہیں پڑھیں گے، یون پڑھیں گے تو صحیح نہیں لگے گا پڑھنے میں۔ پھر اخفا، یعنی نون اور میم کی صرف صفت غنہ مع بعد کے حرف سے مل کر ادا ہو۔ نون اور میم کی جو غنہ والی صفت ہے نا، وہ اس کے بعد والے حرف سے مل کر کے ادا ہو جائے اور خود اپنے مخرج سے ادا نہ ہو، کیونکہ جیسے پنکھا، سنگ وغیرہ میں غنہ ادا ہوتا ہے۔ دیکھیے کیا بتایا گیا ہے، نون ساکن اور میم میں غنہ تو آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے، نون ساکن میں، تنوین میں، میم میں، ان سب میں غنہ کرنا ہوتا ہے۔ تو غنہ جو ہے یہ کوئی مخرج نہیں ہے، یہ صفت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی صفت آپ کو ادا کرنی ہے، اور وہ کیسے ہوگا کہ نون کے بعد جو حرف ہے اس کے ساتھ ملا کر کے نون کو صرف ناک سے نکالیں گے، پنکھا، سنگ، یہ اردو کے حرف ہو گئے، اور عربی میں کیسے، اردو کے لفظ ہو گئے، اور عربی میں کیسے بولیں گے، جیسے من یقول، یہ اخفا بھی ہو رہا ہے اور ادغام کی بھی مثال ہے، لیکن صرف اخفا کا اگر دیکھنا چاہیں تو جیسے من شکرا، تو من شکرا میں نون ساکن کے بعد شین ہے اور شین حرف اخفا ہے، تو اب یہاں پر آپ کو غنہ کرنا ہے۔ اخفا کے دو قاعدے، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور یرملون اور الف اور با کے سوا باقی 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین میں اخفا ہوگا، جیسے منکم، کیا بتایا گیا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف حلقی اور یرملون اور الف اور با کے سوا باقی جو حرف بچ گئے ان میں سے کوئی اگر آ جاتا ہے تو تنوین میں اخفا بھی ہوگا، نون ساکن اور تنوین میں اخفا ہوگا، جیسے منکم، وہی بات جو میں ابھی بتائی نا آپ کو، جیسے من شکرا۔ پھر ہے جب میم ساکن کے بعد با آئے تو میم میں اخفا ہوگا، جیسے امبہی، جنہ، یعنی میم مخففات اپنے مخرج سے کامل ادا نہ ہوگا، میم جو ہے پوری طرح اپنے مخرج سے نہیں نکلے گا بلکہ ناک سے بھی اس کی آواز آئے گی۔ جس حرف میں صفت عارضہ مثل مد منفصل، ادغام وغیرہ بعد والے حروف کے ملنے کی وجہ سے ہو اور اس پر رہاو یا سکتہ کیا جائے، کیا بتایا گیا کہ جس حرف میں صفت عارضہ، اب صفت عارضہ کس کو کہہ رہے ہیں، صفت عارضہ جو الگ سے لگائی جائے، جیسے کہ مد منفصل ہو گیا، جیسے کہ ادغام ہو گیا، تو یہ سب ہیں بعد والے حروف کے ملنے کی وجہ سے ہو، یعنی مد منفصل کب ہو رہا ہے، جب کہ بعد والا حرف مل گیا ہے، جیسے کہ فی انفسکم میں فی کے ساتھ انفسکم ملا تب نہ مد منفصل ہوا، ورنہ فی الگ ہے انفسکم الگ ہے تو آپ کا یہاں تو مد منفصل نہیں ہو رہا ہے، تو اسی کو کہا گیا کہ بعد والے حروف کے ملنے کی وجہ سے ہو اور اس پر رہاو یا سکتہ کیا جائے تو اس میں وہ صفت عارضہ نہ ادا ہوگی بلکہ وہ حرف اپنی صفت اصلی قصر یا اظہار وغیرہ سے ادا کیا جائے، جیسے قالوا آمنا عوجا قیمہ۔ یہاں آپ کو دو چیزیں بتائی گئی تھی مد منفصل، جیسے قالو آمنا، یہاں آپ دیکھیں قالو، یہ جو واو ہے واو مدہ ہے، اس کے بعد آمنا، یہ الگ لفظ ہے لیکن دونوں کو جب ساتھ کریں گے تب یہ مد منفصل ہوگا، ورنہ یہ مد منفصل نہیں ہوگا۔ اور کیا بتایا گیا کہ اگر اس پر رہاو کریں یعنی اس پر سانس توڑ دیں
جیسے قالو پہ آپ سانس توڑ دیں گی تو اب تو یہاں آپ کو مد منفصل نہیں کرنا ہے. اور اسی طرح سکتہ کی بات ہوئی، عوجن پر اگر آپ سانس توڑ دیں گی تو آپ کو سکتہ تو نہیں کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ سانس نہیں توڑ کر کے پڑھ رہی ہیں تو قالو آمنا یہاں آپ کو یہ مد منفصل کرنا ہوگا. اور سانس نہیں توڑیں گی عوجن قیمہ پہ تو پھر آپ کو عوجن قیمہ پڑھنا ہوگا بغیر سانس توڑے. تسہیل یعنی جب دو حمزہ جمع ہوں تو دوسرے حمزہ کو اس کی حرکت کے مناسب حرف مد اور حمزہ کے مخرج سے ادا کرنا. دو حمزہ جب ساتھ میں جمع ہوتے ہیں تو دونوں کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے ان میں سے جو دوسرا حمزہ ہوتا ہے اس کو نرم کر دیتے ہیں، ہلکا کر کے پڑھتے ہیں، اسی کو تسہیل کہتے ہیں. حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تسہیل کی دو قسمیں ہیں، واجب اور جائز. واجب جو صرف لفظ اعجمیوں و عربی میں ہے، یہاں دیکھیں اعجمیون میں دو حمزہ ساتھ میں ہیں، ایک الف کی صورت میں ایک حمزہ کی صورت میں. تو دو حمزہ ساتھ میں جب ہے تو اس کو تھوڑا سا جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو جماؤ کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہی ہیں تو پھر آپ اس کو تسہیل کر سکتی ہیں، یعنی آرام سے پڑھ سکتی ہیں. تو اس میں آپ کو تسہیل کرنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے. اعجمیوں و عربیون لفظ جو ہے اس میں آپ کو تسہیل کرنا یعنی نرم کر کے پڑھنا یہ ضروری ہے، واجب ہے. اور جائز جو صرف 3 لفظوں میں ہے، ذکرینی یہ لفظ صرف 2 جگہ سورہ انعام میں ہے، اور آن یہ لفظ بھی صرف 2 جگہ سورہ یونس میں ہے، اور اللہ آذنا سورہ یونس میں، اور اللہ خیرن سورہ نمل میں یہ لفظ بھی صرف 2 ہی جگہ ہے. ان تینوں لفظوں میں تسہیل سے ابدال اولا ہے. میں یہاں پر تسہیل پڑھ کر بتائی ہی نہیں آپ کو، یہ جو جائز والی قسم پڑھائی ہوں نا اس میں میں نے آپ کو ابدال ہی کر کے بتایا، یعنی حمزہ کو الف سے بدل کر پڑھایا ہے. اور اس میں حمزہ کو الف سے بدل کر پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ ذکرینی پڑھیں گی تو یہ تھوڑا مشکل لگے گا، الآن پڑھیں گی تو یہ بھی تھوڑا الگ لگے گا، صحیح نہیں لگے گا پڑھنے میں. لیکن یہاں 2 حمزہ جو ہیں اس کو الف سے بدل دیں گے، ابدال کا معنی ہوتا ہے بدل دینا، اور یہاں کہا گیا کہ ان تینوں لفظوں میں تسہیل سے ابدال اولا ہے. تسہیل میں تو حمزہ ہی رہے گا نا، لیکن حمزہ کو تھوڑا ہلکا کرنا ہے. لیکن ابدال میں کیا ہے کہ حمزہ کو آپ کو الف بنا دینا ہے، تو اسی لیے اس کو پڑھیں گے ذکرینی، الف پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے. اسی طرح آن اللہ آذن اللہ خیر سب میں ابدال کر دیں گے. اشمام یعنی سنانے کے وقت ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا. یہ اشمام صرف لفظ لا تأمنا کے پہلے نون میں ادغام کے وقت ہوگا جو سورہ یوسف میں ہے. اشمام کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پہلے بھی بتائی تھی کہ ہونٹوں سے اشارہ ہوگا ضمہ کی طرف. اس کو پڑھیں گی تو پڑھتے ہوئے ضمہ پڑھا نہیں جائے گا، اور کوئی بھی عام آدمی اس کو سن کر کے نہیں سمجھ پائے گا کہ آپ نے اشمام کیا. جو قاری ہے، قرأت کو جانتا ہے، وہی سمجھ پائے گا، اور وہ بھی آپ کے ہونٹ اگر دیکھ رہا ہو تو ہی سمجھ پائے گا، کیونکہ ہونٹوں کو ہلکا سا گول کرنا ہے، آپ کو پیش نہیں پڑھنا ہے. تو اسی کو اشمام کہتے ہیں. اور یہ صرف لفظ ایک جگہ ہے سورہ یوسف میں. پھر ہے روم، اشمام کے ساتھ روم بھی ایک، یعنی کچھ ضمہ بقدر تہائی حرکت کے پڑھنا. روم بھی صرف اسی لا تمنا کے پہلے نون میں ہے جبکہ نون کا اظہار کیا جائے. پہلے نون سے مراد کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ نون پر تشدید ہے نا، اسی لیے پہلا نون کہا جا رہا ہے. اور پہلا نون جو ہے وہ تو ساکن ہوگا، اور جو ساکن ہے اس میں حرکت جو ہے آپ کو لگانی ہے وہ بھی تہائی حرکت. پوری حرکت، ایک حرکت جو ہوتی ہے جیسے حمزہ زبر آ، اتنے دیر تک آپ کو حرکت نہیں دینی ہے، بلکہ اس کو 4 حصوں میں سے 3 حصے کے برابر کرنا ہے. روم کا کیا ہوا کہ کچھ ضمہ بقدر تہائی حرکت کے، اور اشمام کا کیا ہوا کہ آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ صرف اس طریقے سے آپ کے ہونٹوں کی بناوٹ ہوگی کہ آپ کو دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ ہونٹ آپ نے گول کیا ہے، مطلب کہ آپ اشمام پڑھ رہے ہیں. لا تأمنا، اور کہاں چلا گیا، ہاں اشمام میں لا تأمنا پہ آپ کو ہونٹوں میں صرف گول کرنا ہے، ہونٹ کو ہلکا سا. نون پڑھتے وقت پورے لفظ کو پڑھتے وقت نہیں، پورے لفظ میں صرف نون میں
اور یہاں پر بھی اشمام روم میں بھی پورے لفظ میں آپ کو پورا جو کلمہ ہے اس میں آپ کو تہائی حرکت نہیں پڑھنا ہے، سب کو پوری طرح پڑھنا ہے، صرف نون جو ہے اس میں آپ کو تہائی حرکت پڑھنی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کے علم میں اضافہ کرے۔